کرتا ہوں خطیب اہل سنت، فاضل نوجوان، مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا عثمان بیگ فاروقی صاحب، آپ فیصل آباد خطاب فرماتے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے نعروں کا جواب دیجئے، اور یہ جو نوجوان کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں، باہر جو گلی میں کھڑے ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں۔ اب بلا تاخیر ہمارے مہمان خصوصی، اور یہ آخری مہمان ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا خیر ہوگی، پھر آپ کا اکرام کیا جائے گا۔ تمام حضرات نعروں کا جواب دے کر کے مولانا عثمان بیگ فاروقی صاحب کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، خلافت راشدہ، حق جاریار، علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، حضرت مولانا عثمان بیگ فاروقی صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی سبیل الہدایۃ والعرفان وجعلنا من اہل الاسلام والایقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
یک بیک ابھرا حرا کے غار سے ایک آفتاب، یک بیک ابھرا حرا کے غار سے ایک آفتاب، وہ محمد مصطفیٰ امی لقب رحمت مآب۔ ان کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ان کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کے چہرے دھل گئے۔ شافع محشر بھی ہیں اور ساقی کوثر بھی ہیں، قائد لشکر بھی ہیں اور صاحب منبر بھی ہیں۔ ان کا احسان اور کرم انسانیت پر قرض ہے، وہ بشر خیر البشر، ان کی اطاعت فرض ہے۔ راہ ہدایت دکھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر، راہ ہدایت دکھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر، خدا کا رستہ بتانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر۔ تو ہر زمانے میں ساری دنیا کا محسن بے بدل رہا ہے، خدا سے بندے ملانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر۔ تیرے صحابہ کی زندگانی تیری رفاقت کا آئینہ ہے، تیرے صحابہ کی زندگانی تیری رفاقت کا آئینہ ہے، ہر ایک کو مظہر بنانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر۔ انتہائی قابل تکریم و احترام، قابل قدر علماء کرام، بزرگان محترم، معززین علاقہ، گرد و نواح، قرب و جواہ سے تشریف لانے والے غیور مسلمانوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، برادر محترم و مکرم جناب مولانا غلام نبی صاحب زید شرفہم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آج کے اس بابرکت و پرسعادت پروگرام میں، جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اور حسین عنوان سے سجایا گیا ہے، اس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اسٹیج پہ علماء تشریف فرما ہیں، محترم المقام مولانا افضال کھٹانہ صاحب دامت برکاتہم، مخدوم العلماء استاد القراء جناب قاری بشیر احمد صاحب مجد اللہ العالی، اور دوسرے حضرات آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں، اور مجھ سے قبل آپ علماء کرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی گفتگو بھی سماعت فرما چکے ہیں۔ تھوڑے سے وقت میں اپنے عنوان کو پیش نظر رکھ کے میں نے چند ایک باتیں آپ حضرات سے کرنی ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کوئی کام کی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور عمل کرنے والا بنا دیں۔ میرے دوستو، عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ، اونچی آواز سے بولو، یہ تقریر میں نے کرنی ہے لیکن آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی برکت سے پھر میں بھی جاؤں گا جنت میں، آپ بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور اگر میں اکیلا ہی کروں گا پھر میں اکیلا ہی چل جاؤں گا۔ ٹھیک خیال ہے تھا بھی پروگرام، پھر تھوڑی جی ہمت فرماؤ نا جی نال۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سادی سی بات ہے، میرے رب نے کائنات کے اوپر کرم کیا، اس کائنات کے انسانوں پہ انعامات کی بارش برسائی، احسانات کی انتہا فرمائی، ایک سے ایک بڑھ کے کرم کیا، بہت کچھ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے عطا کیا، اور پھر ان میں سے اہل ایمان پر خاص کرم فرمایا، باقی لوگوں سے ہٹ کے اہل ایمان کو ہدایت دی، قرآن دیا، رہنما عطا کیا، کلمہ پڑھنے کی دولت سے نوازا، نسبت مصطفیٰ سے نوازا، اپنا نام لینے کی توفیق بخشی، دنیا جہان کی نعمتوں سے ہٹ کے اہل ایمان پہ خاص کرم نوازی فرمائی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے انعامات و احسانات کرنے کے بعد
کرم بالائے کرم یہ کہ ہم سے نہیں پوچھا کہ بتاؤ جو میں نے تم پہ اتنے انعامات کیے ہیں ان میں سے سب سے بڑا انعام کون سا ہے. ہم سے نہیں پوچھا کہ جتنے احسانات میں نے تم پہ کیے ہیں ان میں سے میرا سب سے بڑا احسان کون سا ہے. اگر ہم سے پوچھا جاتا ممکن ہے جواب دینے میں غلطی کرتے, ممکن ہے اندازہ لگانے میں غلطی کرتے, ممکن ہے رائے دینے میں غلطی کرتے, لیکن میرے رب نے کرم یہ کیا کہ اتنے انعامات و احسانات کی بارش کے بعد یہ سوال اور اس کا جواب ہم پہ نہیں چھوڑا بلکہ خود سے بتایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. ایمان والو, میں نے اپنے جتنے انعام و احسان تم پہ کیے ہیں ان میں سے سب سے بڑا انعام, سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے. میں نے اپنا حبیب پیغمبر تمہاری رہنمائی کے لیے تمہارے درمیان بھیج دیا. دنیا جانتی ہے محبوب کے لیے تو لوگ جان بھی قربان کر دیتے ہیں, محبوب کے لیے تو تن من دھن کی بازی بھی لگا دی جاتی ہے, بھلا کوئی کسی کو اپنا محبوب بھی دیا کرتا ہے. ایمان والو, اپنے نصیب اور مقدر پہ ناز کرو, تمہیں خالق کائنات نے اپنا محبوب عطا کر دیا ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کیجئے ذرا, ابھی میں دیکھ رہا تھا مجھ سے پہلے علماء آپ سے بیانات فرما رہے تھے تو میں تھوڑی سی اجنبیت محسوس کر رہا تھا کہ سارے پنجابی والے تھے, میں کل ہی اردو والا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں بھی پنجابی بولنی شروع کر دوں, تھوڑا سا ذائقہ چینج ہونا چاہیے نا. ویسے بھی نہیں پنجابی والیاں تسی چھوڑ نہیں ہوں, تسی اردو والی تو گزارا. میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا, مجھے کہتا مولوی صاحب سادے لوگ ہیں, آپ ان کو اردو میں نہیں پنجابی میں دیں. میں کہنا نور جہاں دی اردو سمجھ آ جاندی, میری نہیں آتی. میں تو ویسے ہی وہ والی تقریر کرنا جڑی کسی کو ترجمہ کرانی نہ پڑے. ٹھیک ہے نا, آپ کی تھوڑی سی توجہ ہوگی تو آپ کو یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ بولی کون سی تھی. آپ کی میری بولی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں, ابھی تک تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آگے بہت ہی آئے گی انشاءاللہ, فکر کیوں کر دو. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا. اب اصول اور ضابطہ یہ ہوتا ہے جب کسی کو کوئی تحفہ دیا جائے, کسی کو کوئی انعام دیا جائے, کسی کو کوئی ہدیہ دیا جائے, کسی کو گفٹ دیا جائے تو اس کی قدر و قیمت اور قدردانی دو میں سے کسی ایک وجہ سے ہوتی ہے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ اس تحفے کی مارکیٹ ویلیو بڑی ہوتی ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ دیا کس نے. بھرے مجمع میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور آ کے مصافحہ کرتے ہیں اور آپ کو ایک تحفہ دے دیتا ہے. شاپر آپ کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے, آپ کھول کے دیکھتے ہیں اندر سے موبائل نکلتا ہے. شاپر کھول کے دیکھتے ہیں اندر سے سوٹ نکلتا ہے. آپ لفافہ کھول کے دیکھتے ہیں اندر سے کوئی قیمتی پرفیوم یا خوشبو نکلتی ہے. اب آپ دیکھتے ہی اندازہ لگائیں گے کہ یار میں اس بندے کو تو نہیں جانتا, میں نہیں پہچانتا, لیکن یہ اتنے ہزاروں روپے کا موبائل, یہ ہزاروں روپے کی قیمتی خوشبو, یہ ہزاروں روپے کا لباس, اس کی مارکیٹ ویلیو ہے, بڑا قیمتی تحفہ دے گیا مجھے کوئی, تو اس تحفے کی وجہ سے اس کا لحاظ بھی کیا جائے گا کہ آپ نے بڑی محبت کا مظاہرہ کیا, تحفے کی قدردانی بھی کی جائے گی. بعض مرتبہ معاملہ الٹ ہوتا ہے, تحفے کی اپنی کوئی مارکیٹ ویلیو ہوتی نہیں. مثال کے طور پر میرے پیر و مرشد, میرے استاد, میرے بزرگ, میرے بڑے مجھے 10 روپے کا نوٹ دیتے ہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے. 10 روپے کا, مجھے نہیں پتا کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے, اس کا کیا آئے گا. بظاہر وہ ایک معمولی حیثیت کی چیز ہے, لیکن چونکہ دی میرے استاد نے, دی میرے بزرگوں نے ہے, اب وہ 10 روپے کو میں چوموں گا بھی, آنکھوں سے بھی لگاؤں گا, ماتھے پہ بھی رکھوں گا,
संभाल संभाल के रखूंगा कि मेरे हजरत ने मुझे तोहफा दिया है, मेरे हजरत के हाथ लगे हैं। एक मुत्तबे सुन्नत और आलिम बाअमल की निशानी है। मुझे उस चीज की मार्केट वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उस निस्बत की वजह से उस तोहफे की कदरदानी है। तो मैं समझाना यह चाहता हूं, अर्ज करने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना है कि अगर तोहफा कीमत है तो उसकी कदरदानी उसकी कीमत की वजह से होगी। अगर तोहफा देने वाला आलीशान है तो तोहफे की कीमत देने वाले की निस्बत की वजह से होगी। लेकिन जरा एक लम्हे के लिए गाजरगोला के रहने वालों जरा सोचो तो सही, जहां तोहफा देने वाला भी अजीम हो और जो दिया जा रहा है वो भी बेमिसाल हो, कदरदानी बनती है कि नहीं बनती? ऊंची आवाज से। देने वाला हो अर्शों का मालिक, देने वाला हो कायनात का खालिक, देने वाला हो रब्बुल आलमीन, देने वाला हो अर्रहमानुर रहीम, देने वाला हो मालिक कायनात, देने वाला हो रब्बुल अर्ज़ वस समावात। और जो दिया जा रहा है वो रब के खजाने का यकता गोहर हो, वो मेरे रब के खजाने में बेमिसाल हो, जिसके बारे में कहने वाले ने कहा कि कोई मिसल मुस्तफा का कभी था न है न होगा। कोई मिसल मुस्तफा का कभी था न है न होगा। कोई महजबीन ऐसा कोई था न है न होगा। तख्लीक करके नाज़ा हुआ आप दस्त कुदरत, कोई शाहकार ऐसा कोई था न है न होगा। बेमिसाल हस्ती को अल्लाह ने अपना हबीब बना के हमें दे दिया हमारी रहनुमाई के लिए। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? अभी मौलाना आपको बता रहे थे, आपकी बोली में पंजाबी में बड़े सादे लफ्जों में बता रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी है यारी निभाना, हमारी जिम्मेदारी है सुन्नत मुस्तफा की पैरवी, हमारी जिम्मेदारी है रसूलुल्लाह के तरीकों पे अमल, हमारी जिम्मेदारी है हुजूर की अदाओं से मोहब्बत, हमारी जिम्मेदारी है पैगंबर की इत्तिबा और इताअत। हम अपनी जिम्मेदारी और कदरदानी का लिहाज किए बगैर काम चला रहे हैं। निस्बत मुस्तफा हमें मिल गई और ये इतना बड़ा इनाम हमें कैसे मिला? न इसके लिए हमें दरखास्त लिखनी पड़ी, न लाइनों में लगना पड़ा, न वेटिंग लिस्ट पे जाना पड़ा, न इंतजार करना पड़ा, न सिफारिश करवानी पड़ी, न पैसे देने पड़े, न कोई लंबा चौड़े पापड़ बेलने पड़े। इतना बड़ा एहसास और इनाम निस्बत मुस्तफा वाला, पैगंबर के ताल्लुक वाला, हुजूर के उम्मती होने वाला हमें मुफ्त में मिला है। तो जब मुफ्त में मिल गया तो अब चाहिए था ना कि इसकी कदरदानी की जाती, इसका लिहाज किया जाता, इसका एहतराम किया जाता। लेकिन हम निकले बेकदरी के आलमी चैंपियन। हमने अल्लाह के नबी की सीरत और सुन्नत को फरामोश किया, पैगंबर के तरीके को फरामोश किया, पैगंबर की अदाओं को भुलाया, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को भुलाया। नतीजा आज हमारे सामने है। हमें जलसा कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? अब आप सोच रहे होंगे कि जलसा कराना पड़ता है, ये कोई मजबूरी है? तो मैं साफ लफ्जों में कहूंगा कि मजबूरन कराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सहाबा किराम जलसे नहीं कराते थे, न इश्तिहार छपते थे, न मौलवी बुलाना पड़ता था। क्यों? आप सोच रहे होंगे कि वो नहीं कराते थे, बिदअत हो गया, ऐजे फतवा ना लाया, खुदा खुदा करके जलसे खुले मत नवा मुफ्ती साहब को जानते। वक्त की एक जरूरत है, मजबूरन करवाने पड़ते हैं। क्यों? तवज्जो से मेरी बात सुनिए, मैं आपको बात समझा के जाता हूं। क्यों करवाने पड़ते हैं? याद दहानी के लिए। क्यों करवाने पड़ते हैं? आपको बताने के लिए कि हुजूर हमारे भी कुछ लगते हैं, हमारा हुजूर से भी कोई रिश्ता है, अल्लाह के नबी से भी कोई ताल्लुक है, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, इसके भी कुछ तकाज़े हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये याद कराने के लिए सहाबा जलसे नहीं कराते थे। क्यों? कि याद कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उन्हें भूले तो तभी याद कराए ना। नहीं समझे मैं क्या कह गया?
یاد تو تب کرایا جاتا ہے اگر بھول گئے ہوں. تو ان کو تو حضور کبھی بھولا ہی نہیں کرتے تھے. آپ سوچ رہے ہوں کہ انہیں کیوں نہیں بھولتے تھے. میں نے کہا اس لیے کہ وہ حضور کی اداؤں پہ عمل کرتے تھے. اور جب کوئی کسی کی اداؤں پہ عمل کرتا ہے, کوئی کسی کے راستے پہ چلتا ہے, کوئی کسی کی کوئی چیز اپناتا ہے, تو وہ اسے بھولنے ہی نہیں دیتی. یہ میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نا, یہ مجھے کسی نے تحفے میں دی ہے. یہ جس نے گفٹ دیا ہے وہ دیکھ کے پتہ نہیں بھول گیا ہوگا, لیکن میرے ہاتھ میں ہے. میری جب نظر پڑتی ہے مجھے وہ یاد آتا ہے. مجھے خیال آتا ہے مجھے فلاں نے یہ انگوٹھی تحفے میں دی تھی. مجھے اگر کسی نے لباس تحفے میں دیا ہے, میں وہ لباس جب بھی پہنوں گا مجھے اس کا خیال ضرور آئے گا. تو آپ نے کبھی سوچے رسول اللہ کو یاد رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ پیغمبر کی سنتوں پہ عمل ہے. اور صحابہ یاد رکھتے تھے, اس لیے کہ اگر گلاس کا ہاتھ دائیں ہاتھ میں پکڑا ہے فوراً خیال آتا تھا میں نے بائیں میں کیوں نہیں پکڑا, اس لیے کہ حضور دائیں میں پکڑتے تھے. میں پینے لگا ہوں, میں نے 3 گھونٹ میں پیا ہے, ارے 4 میں کیوں نہیں پیا, اس لیے کہ حضور 3 سانسوں میں پیتے تھے. اچھا میں نے کھانا کھانا ہے, میں اس طرح سے کیوں بیٹھیں, اس لیے کہ حضور ایسے بیٹھتے تھے. میں نے دائیں ہاتھ سے کیوں کھائے, اس لیے کہ حضور دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے. میں مسجد میں آیا ہوں, میرے دائیں پاؤں پہلے کیوں اندر رکھے, اس لیے کہ حضور پہلے رکھتے تھے. میں نے بایاں باہر پہلے کیوں نکالے, اس لیے کہ حضور پہلے بایاں باہر نکالتے تھے. میں بیت الخلا میں گیا ہوں, میں نے بایاں پہلے اندر رکھے, اس لیے کہ حضور ایسے کرتے تھے. میں باہر نکلا ہوں, میں نے دایاں پاؤں پہلے باہر نکالے, اس لیے کہ حضور ایسے کرتے تھے. اب بتاؤ نا ذرا اس بندے کا حضور سے کتنا مضبوط رشتہ ہوگا جو پانی پیتے وقت حضور کو نہیں بھولتا, کھانا کھاتے وقت حضور کو نہیں بھولتا, طہارت حاصل کرتے وقت حضور کو نہیں بھولتا, مسجد میں آتے وقت حضور کو نہیں بھولتا. وہ نگاہیں جھکاتا ہے اسے حضور یاد آتے ہیں. وہ بازار میں چلتا ہے اسے حضور یاد آتے ہیں. وہ لباس پہنتا ہے اسے حضور یاد آتے ہیں. وہ رات کو بستر جھاڑتا ہے اسے حضور یاد آتے ہیں. وہ نماز میں ہوتا ہے اسے حضور یاد آتے ہیں. وہ صبح بیدار ہوتا ہے دعا پڑھتا ہے اسے حضور یاد آتے ہیں. تو ذرا سوچئے نا, کسے مصطفیٰ یاد رہتے ہوں اسے یاد کرانے کے لیے نہ جلسہ کرانے کی ضرورت ہے, نہ مولوی بلانے کی ضرورت ہے, نہ اجتماع اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. آؤ اپنے نبی سے وہ رشتہ بناؤ نا کہ زمانہ ہمیں بھلانا بھی چاہے ہم اپنے محبوب کو نہ بھولیں. رسول اللہ بھی یاد رہے, مصطفیٰ بھی یاد رہے, مصطفیٰ کی ادائیں بھی یاد رہیں, حضور کا نام بھی یاد رہے, حضور کا مقام بھی یاد رہے. اللہ اللہ کتنا اونچا ہے مقام مصطفیٰ, شاہ کا بھی شاہ ہوتا ہے غلام مصطفیٰ. اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی نہیں, ہو گیا ہے نقش جس کے دل پہ نام مصطفیٰ. میرے دوستو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, توجہ ہے, تقریر 10 کے مکانی ہے. مطلب بعد اچھ کہو کہ پتہ ہی نہیں لگیا مک بھی گئی. میں پہلا تم 10 جنہ کے جتیاں سانپ لو بھی, میں لگاؤں تقریر مکان ہے, میں بھی پریشان نہیں ہوں. سیرت مصطفیٰ ہمارا جو واسطہ پڑا ہے نا, وہ اس حد تک ہے ہم سمجھتے ہیں سیرت سننے کی چیز ہے, سنانے کی چیز ہے, یا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی چیز ہے, پڑھانے کی چیز ہے, اور کچھ یار لوگوں کے ہاں منانے کی چیز ہے, بس اس سے بڑھ کے نہیں. جبکہ وہ جو مخلوق تھی نا جن کو صحابہ کہتے ہیں, ان کے ہاں سیرت سننے سنانے کی, پڑھنے پڑھانے کی چیز نہیں تھی. سیرت دیکھنے کی چیز تھی, اپنانے کی چیز تھی, پھر دکھانے کی چیز. 3 کام وہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ حضور کو دیکھتے تھے, پھر دیکھ کے اپناتے تھے, پھر دنیا کو دکھاتے تھے کہ ایسے ہیں حضور. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس یہ میری کل تقریر ہے, اگر آپ پلے باندھ کے لے جائیں تو. سیرت مصطفیٰ, حضور کیسے تھے؟ آپ نے مجھے بلایا, مولوی صاحب ہم نے اس لیے بلایا کہ آپ ہمیں بتائیں حضور کیسے تھے. میں کہا میں نے تو آپ نہیں پتا, میں تو دیکھی نہیں. کہتا پھر بلایا آپ کو, پھر کچھ تو کرنا پڑے گا. میں کہا میں پوچھ کے دس دیں. سمجھ رہے ہو نا,
جو مجھے پتا ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گا وہ پنجابی میں ترجمہ کر رہا ہوں ساتھ. پوچھ کے دسنا حضور کیسے تھے. کہتے کس سے پوچھو گے. میں نے کہا آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں, سورسز بھی بتا دیتا ہوں, بنیاد بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. مجھے تو نہیں پتا, میں نے تو دیکھا ہی نہیں, زیارت بھی نہیں کی, ملاقات ہی نہیں ہوئی, تو اب میں کیسے بتا سکتا ہوں. کہتا مولوی جی پھر. میں نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں. کہتا کس سے. میں نے کہا سیرت کے ذخیرے میں جب میں نے تلاش کیا نا, مجھے 2 کے بعد تیسرا حوالہ ہی نہیں ملا. صرف 2 ہستیاں ہیں جن کا حوالہ سیرت مصطفیٰ کے باب میں معتبر ہے. اس کے بعد تیسرا ماں نے لال کوئی جنا نہیں ہے کائنات میں, تیسری کوئی ہستی ہے ہی نہیں کہ جس کو سیرت کے حوالے سے معتبر قرار دیا جا سکے. 2 ہی بنیادیں ہیں, 2 ہی ماخذ ہیں, 2 ہی حوالے ہیں. انہی سے پوچھ کے آپ کو بتانا ہے سیرت مصطفیٰ کیا ہے. اب کہتے ہیں مولوی جی وہ 2 حوالے کون سے ہیں, کس سے پوچھو گے, کون بتائے گا. حضور کیسے تھے. میں نے کہا اعتبار کے قابل ہستیاں صرف 2, یا بنانے والا بتا سکتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو کیسا بنایا. اونچی آواز سے بولو. یہ تاڑے سارے آنو سبحان اللہ. اے مولوی عابد نہیں کہنی ہے نا تو پھر ٹھیک ہے, پھر میں تقریر ہونے مکانا. کی خیال ہے. یہ تسی فرد کفایہ لئی بلایا کیونکہ تو ساڑھے سارے آنو اونچی اونچی آنکھی سبحان اللہ. اللہ دے بندے ہو, آپ سب بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا نا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی. اینوں تو پرانی سمجھ آتی ہے میری گل. اونچی آواز سے بولو ذرا. 2 حوالے ہیں بنیادی. حضور کیسے تھے, یا تو وہ ہستی بتا سکتی ہے جس نے مصطفیٰ کو بنایا ہے اسے خدا کہتے ہیں, یا وہ ہستیاں بتا سکتی ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کو دیکھا ہے انہیں اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں. تیسرا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جس پہ نبی کی سیرت کے حوالے سے اعتبار کیا جا سکے. یا خدا کی بات معتبر یا اصحاب مصطفیٰ کی بات معتبر. خدا مصطفیٰ کو بنا کے بتائے تو خدا کے بتائے ہوئے کو قرآن کہتے ہیں. اصحاب مصطفیٰ حالت ایمان میں دیکھ کر بتائیں, ان کے بتائے ہوئے کو سیرت مصطفیٰ کہتے ہیں. بنانے والا بتائے تو آیات بن جاتی ہیں, دیکھنے والے بتائیں تو سیرت کی روایات بن جاتی ہیں. اور اعتبار اتنا ہے نہ بنانے والے کے بتانے پہ شک کیا جا سکتا ہے نہ دیکھنے والوں کے بتانے پہ شک کیا جا سکتا ہے. آپ کی توجہ ہو نا, اگر آپ ایڈوانس میں سبحان اللہ کہہ دیں تو ایک قیمتی جملہ دے کے جاتا ہوں آپ کو. 0 میٹر ساری زندگی یاد رکھو گے, کام آئے گا. اور اس سے پہلے آپ کو کسی مولوی نے شاید سنایا بھی نہیں ہوگا کیونکہ میں آپ کھڑے ہیں, اس لیے اپنے مال دا پتہ ہونا نا. میرا اپنا جملہ ہے تو کسی اور نے آپ کو کیسے سنایا ہوگا. توجہ ہے آپ کو. میں عرض کر رہا تھا 2 ہی حوالے معتبر ہیں, یا بنانے والا بتائے گا یا حالت ایمان میں دیکھنے والے. توجہ ہے. کہوں اگلی بات, ذوق تازہ جاگ رہے ہو نا. دیکھنے والے بتا سکتے ہیں یا بنانے والا بتا سکتا ہے. تیسرا کوئی ہے ہی نہیں. ابو جہل پہ اعتبار ہوگا, ابو لہب پہ اعتبار ہوگا, بھلا دشمنوں پہ بھی کوئی اعتبار کرتا ہے. کافروں کا بیان بھی معتبر ہوتا ہے. بیان تو اپنوں کا معتبر ہے, بیان تو صحابہ کا معتبر ہے. تو اب میں نے جب سیرت کی کتابوں کو کھولا مجھے 2 ہی حوالے نظر آئے. خدا نے یہ کہا, اصحاب مصطفیٰ نے یہ کہا. اللہ نے بتایا حضور ایسے تھے, صحابہ نے بتایا حضور ایسے تھے. لو پھر جملہ ضائع نہ کرنا, بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں.
دامن سے باندھ لو، دل و دماغ کی تختیوں پہ لکھ لو، ہم آج جو صحابہ کرتے ہیں ایسے ہی نہیں کرتے، بلکہ غور کرو ذرا، میرے رب کی نظر میں صحابہ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اس روئے زمین پر، عرش کے نیچے، آسمان کے نیچے، اس فرش کے اوپر میرے رب نے اپنی ذات کے بعد اگر مصطفیٰ کی سیرت کے باب میں کسی پہ اعتبار کیا ہے تو تنہا محمد کے صحابہ ہیں۔ یکتا دنیا میں ایک ہی طبقہ ہے جس میں رب کو اعتبار ہے، حضور کے بارے میں ان کا بیان معتبر، جو کہہ دیا وہ معتبر۔ میری عادت ہے عام طور پہ پنگا نہیں ڈالتا، میں کوئی پنگے باز ہو بھی تو اس سے بھی نہیں ڈالتا، کوئی درمیانی سی کاروائی نکال ہی دیتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے۔ ایک نوجوان آیا کہ کہتا مولوی جی جڑی نماز تسی پڑھتے ہو نا جی، میں کہا کی ہے یہ ثابت ہے؟ میں کہا ہو نہیں جڑی اسی پڑھنے، میں کہا اچھا چل ٹھیک ہو گئے۔ میں کہا ویسے یہ 10 پڑھنی کہیں چاہیے، اصول کیا ہے بنیادی؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ میں کہا پتا دے ہے میں نے، تم دس۔ میں نے کہا نہیں تانوں بھی پتا ہے میں نے بھی پتا ہے۔ میں کہا کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتے نہیں آپ بتائیں۔ میں نے کہا یہ سننا چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اونچی آواز سے بولو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ معنی کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، یہی مطلب ہے، کسی سے کرا لیں ترجمہ۔ تو میں نے کہا بابو تم دیکھے حضور نے نماز پڑھ دی؟ کہتا نہیں۔ میں کہا میں بھی نہیں دیکھے۔ کہتا پھر؟ میں کہا تم دس کینا دیکھے؟ دیکھا کس نے؟ کہتا صحابہ نے۔ تو میں کہا پھر صحابہ والی پڑھنی ہے؟ کہتا حضور والی۔ میں نے کہا نہیں، حضور نے تو کہا نہیں میرے والی پڑھو، حضور نے کہا وہ والی پڑھنی ہے جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، اور دیکھنے والے ہیں صحابہ۔ بات ہو نماز کی، بات ہو روزے کی، بات ہو حج کی، بات ہو زکوٰۃ کی، بات ہو قرآن کی آیات کی، بات ہو سیرت کی روایات کی، بات ہو مصطفیٰ کی خلوت و جلوت کی، بات ہو نبوت کے شام و سحر کی، صرف اور صرف بیان معتبر ہوگا تو پیغمبر کے صحابہ کا۔ کہتا مولوی جی آپ ہی معیار؟ میں نے کہا میں نے معیار، حضور نے کہا جیسی دیکھی ویسے پڑھو۔ کہتا اچھا ویسے؟ میں نے کہا ویسے کیا؟ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ کہتا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان ویسا لانا ہے جیسا صحابہ لائے۔ تو میں نے کہا جب ایمان ان والا تو عشق اپنی مرضی والا؟ کیا بات! بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، باقی ساری تو اس کی شاخیں، سارا کچھ تو آگے بعد میں، بنیاد تو ایمان ہے۔ تو اللہ نے بنیاد میں ہی ان کی نقل اتارنے پہ لگا دیا، پیچھے بچا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان بھی صحابہ والا، عقل ہے تو سمجھ جاؤ، نماز بھی صحابہ والی، روزہ بھی صحابہ والا، انداز زندگی بھی صحابہ والا، حج بھی صحابہ والا، عمرہ بھی صحابہ والا، صدقہ زکوٰۃ و خیرات بھی صحابہ والی، تسبیحات بھی صحابہ والی، رسول اللہ سے وفا کا انداز بھی صحابہ والا، عشق مصطفیٰ بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ توجہ ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی سیرت کی دو ہی بنیادیں ہیں، یا بنانے والا بتائے گا کہ میں نے کیسے بنایا، کیسا بنایا، یا پھر دیکھنے والے بتائیں گے جنہوں نے ایمان کی نظر سے دیکھا کہ ہم نے حضور کو کیسا پایا۔ توجہ ہے آپ کی؟ رحمت دو عالم، میں سمیٹنے کی طرف لا رہا ہوں اپنی بات۔ رحمت دو عالم فخر المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا میرے رب نے، بنانے کے بعد پھر پوچھا نہیں، بتایا۔ اب یہ بھی ایک علیحدہ چیز ہے، انوکھی چیز ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ پوچھنے سے آگے بڑھتا ہے، کیونکہ ہم نے ویسے تو پڑھا ہوا ہے، عقیدہ ہمارا ماشاءاللہ بڑا پکا ہے زبانی کی حد تک کہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے۔ ویسے ہم نے لوگوں کے ہاتھ میں دی ہوتی ہے کہ یہ مجھے زندہ باد کہیں گے تو میں زندہ باد، یہ مجھے مردہ باد کہیں گے تو میں مردہ باد۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، جب عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ ان کے زندہ باد مردہ باد کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ کوئی ذرہ برابر حیثیت نہیں بچتی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ لباس میں نے پہنا ہوا ہے، پوچھوں گا آپ سے کیسا لگ رہا ہے؟
गाड़ी मेरी है, पूछूंगा आपसे कैसी लग रही है। मदरसा मेरा है, पूछूंगा आपसे कैसा चल रहा है। घर मेरा है, पूछूंगा आपसे कैसा बना है। कमाल है भाई, चीज मेरी है तो चाहिए ये था मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता, मैं आपको बताता, मैं मुतारफ कराता। आपसे पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है। अब आप अपनी मर्जी का तबसरा करेंगे। आप क्या लाख रुपया लाए हुए हैं। तो अगर आपने कह दिया वाह जी वाह क्या बात है, कमाल ही कर छड़िए भाई, तो फिर बस आपकी कमाल ही कर देने में वाकई कमाल हो गई। आपका भी दिल बड़ा हो, आपने कहा वाह कमाल होगी। अब लोगों की राय पे छोड़ दिया। मेरे रब ने मुस्तफ़ा को बना के लोगों की राय पे छोड़ा ही नहीं है। मेरे रब ने फरमाया ठहरो, मैं तुमसे पूछता नहीं मेरा मुस्तफ़ा कैसा है, मैंने बनाया ना, मैं बताता हूँ कैसा है। मेरे रब ने बनाया भी खुद है, फिर बताया भी खुद है। क्या बताया? आज 1400 साल के बाद सरजमीन फ्रांस पे बसने वाले हरामियों ने मेरे मुस्तफा की इज्जत और अजमत पे हमला किया। समझा ये कि शायद मुस्तफा की इज्जत और पगड़ी मौलवियों के रहमो करम पे है, शायद नबी की नानूस मुसलमानों के रहमो करम पे है। मैं आज बता देना चाहता हूं, अल्लाह ने मेरे नबी की इज्जत को मखलूक के रहमो करम पे नहीं छोड़ा है, बल्कि 1450 साल पहले कह दिया था वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरे महबूब लोग तो आपका बाल भी बीका नहीं कर सकते। 1450 साल पहले कह दिया था इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन। आपके खाके छापने वाले, आपका मजाक उड़ाने वाले, उनसे निमटने के लिए मैं रब काफी हूं। और ये बात भी पहले से बता दी गई थी वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हर आने वाला दिन मेरे महबूब तेरी अजमतों में इजाफे का ऐलान लेके तुलू होगा। ये दुनिया जो आप पे भौंकेगी, आप पे उंगलियां उठाएगी, जलील और रुस्वा होगी, तबाह और बर्बाद होगी, इबरत का निशान बनेगा। मेरे नबी की इज्जत और अजमत कल भी औजे सुरैया पे थी, आज भी है, आइंदा भी रहेगी। दुनिया में भी राज मुस्तफा का चलेगा, कयामत के दिन मैदान माशर में भी राज मुस्तफा का चलेगा। गलत तो नहीं कह रहा? आप बड़े खुश हुए कि मौलवी ने सारा काम अल्लाह दे वाले की तरह से छुट्टी दी। अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे तो फिर हमें तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं एड्डे भी दूसरी छुट्टी दे दी। कहते मौलवी जी हमारे करने का काम क्या है? मैंने कहा आपके करने का काम है। कहता बताइए। मैंने कहा उन्होंने क्या किया? कहता खाके छापे। मैं कहा तू भी छाप। कहता है ये कैसी बात की आप? हम किसका खाका छापे? मैंने कहा हुजूर का। अस्तगफिरुल्लाह, सब कैसी अजीब बात करो। उन्होंने हुजूर के खाके छापे और आप हमें जवाब में कह रहे तुम भी हुजूर का खाका छापो। मैंने कहा बेहतरीन बदला तो यही है। कहता वो कैसे? मैंने कहा उन्होंने खाके छापे फ्लैक्स पे, उन्होंने खाके छापे कार्ड पे, उन्होंने खाके छापे दीवारों पे, उन्होंने खाके छापे हैं बिल्डिंगों और इमारतों पे। तुम खाका छापो अपने वजूद पे। मुस्तफ़ा की सूरत और सीरत का खाका अपने वजूद पे छापो। जब सूरत और सीरत का मेकअप और खाका अपने वजूद पे नाफिज करोगे ना, तो नतीजा पता क्या निकलेगा? उनके हजारों करोड़ों खाके भी होंगे ना, लोग सिर्फ उनके मुंह पे थूकेंगे नहीं बल्कि पेशाब भी करेंगे, उनके ऊपर लानत भी करेंगे, उनके ऊपर तमाचे भी बरसाएंगे कि तुम कहते हो हुजूर ऐसे हैं, इधर आओ हम तुम्हें बताएं हुजूर कैसे। इधर आओ तुम्हें बताएं मुस्तफा वैसे नहीं थे जैसा तुम कहते हो। मुस्तफा वैसे हैं जैसे अहले ईमान बता रहे हैं। लेकिन हम क्या बताएंगे? हमारे पास कुछ दिखाने को होगा तो बताएंगे। हाँ बताते थे वो जिनके पास दिखाने को था कुछ। तवज्जो, आखिरी बात कर रहा हूँ। हमारे एक मौलवी साहब बड़ी खूबसूरत बात कहा करते, कहते दुआ मांगा करो अल्लाह मौलवी दी आखिरी गाल तो बचाए। ये जो मौलवी की आखिरी बात होती है ना, बाज़ दफ़ा आखिरी के चक्कर में मौलवी साहब तसल्ली दे के कार्रवाई काफ़ी लंबी चौड़ी ले जाते हैं। लेकिन ये मैं सच्ची मुच्ची की आखिरी कर रहा हूँ, आप परेशान नहीं होना है। खाम खाने घबरा ही ना जाए कि तसल्ली हो देती है। नहीं मैंने तसल्ली नहीं दी, मस्जिद में खड़ा हूँ, मैंने तो सचमुच आखिरी बात ही करना है। मैंने अर्ज़ किया हमारे पास दिखाने को कुछ होगा तो खाका छापेंगे, मुतासर करेंगे, उनका जवाब बनेंगे। जिनके पास था दिखाने के लिए, आओ तुम्हें उनके दर पे लेके जाऊं। वो सीरत मुस्तफ़ा के बुनियादी गवाह थे,
जलसा नहीं कराते थे, नारे नहीं लगाते थे, पट्टियां नहीं बांधते थे। बाबू इजाद तूने किए हैं, निभाते वो रहे हैं। ये मेरा उन्वान नहीं है, वरना मैं आपको बताता गिन गिन के कि जितने नारे तूने आज इजाद किए हैं ना, उन नारों को 1450 साल पहले मुस्तफ़ा के यार निभा के गए। तू सिर्फ नारे लान दे, तूने इजाद किया। हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है। किसने किया आप में से जान कुर्बान? आओ बताऊं। मेरे मुस्तफ़ा के यारों ने हुर्मत रसूल पे कुर्बान होके बताया कि हाँ जी जान भी कुर्बान। तुमने कहा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नारा तुम्हारा है। अमल करके ज़ैद इब्न दसना ने दिखाया है। सैयदना खुबैब ने तख्तादार पे यूं चूम के फांसी का फंदा गले में डाला है। दुनिया को बताया है मेरे महबूब के सहाबा ने कि रब्बे काबा के परिस्तार वो मर्दान जलील, पासबान हरम वारिस ईमान खलील, आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में वक्त ने उनके निशानात कदम देखे हैं। तख्तेदार पे आए तो उसे चूम लिया, ऐसे जीदार भी तारीख ने कम देखे हैं। नारा तूने इजाद किया, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जिनको तूने नारा लगा के कदम आगे बढ़वाया था ना, वो कदम बढ़ा के जन्नत पे पहुंच गए। तू भी इतने लगा फिरना तो मैं भी इतने लगा। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे कितने साथ हैं। हम यहाँ हैं और जिनको कहा था साथ हैं वो जन्नत में पहुंच गए। मेरे महबूब के यारों ने हुजूर को कहा था हम साथ हैं। फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना मअकुमा मुक़ातिलून। सैयदना साद इब्न मुआज़ ने कहा महबूबा कदम बढ़ाओ, फिर जरा दाएं बाएं एक बार नजर दौड़ाइएगा, इस चांद के सितारे आपको अपने इर्द गिर्द नजर आएंगे। आप दाएं देखेंगे आपको अपने यार और साथी नजर आएंगे, आप बाएं देखेंगे आपको अपने गुलाम और जानिसार नजर आएंगे, आप सामने देखेंगे आपको अपने वफादार नजर आएंगे, आप पीछे देखेंगे आपको अपने साथ वफा करने वाले दीन मुस्तफा के चौकीदार नजर आएंगे। हमने तो सिर्फ नारा लगाया कदम बढ़ाओ साथ है। मुस्तफा के सहाबा ने साथ दे के दिखाया, बल्कि सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि ऐसे साथ दिया जैसे साथ देने का हक, जैसे साथ देने का हक होता है। मेरे दोस्तों, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उनके पास कुछ दिखाने को था ना, तो दिखाया, उम्मत को समझा दिया। अब तवज्जो कीजिए जरा। हजरत सहाबा किराम एक रास्ते से गुजर रहे हैं। रास्ते में दुश्मनान इस्लाम ने जाल बिछाया। वो वाला जाल नहीं जो तुम लगा के तालाब में से मछलियाँ पकड़ते। आपका तो इलाका ही ऐसा है माशाल्लाह, मछली प्रोग्राम खिलाते तुझे है। वो हमारे हज़रत कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते इल्ज़ाम लाई जाते मौलवी हलवा खा गए, वो आप तुझे खुआया कर। बहरहाल अब तो बेचारे मौलवी शुगर वाले हैं अक्सर, अल्लाह हम सबको बचा के रखे। शुगर वाले इसलिए मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। सुन्नतों में भी मीठी मीठी अलग कर लेते हैं कि ये मीठी मीठी हैं। मैंने कहा कड़वी भी होती हैं, भला सारी मीठी होती हैं हुजूर की सुन्नतें। बहरहाल रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम का काफिला गुजर रहा है। रास्ते में जाल बिछाया ईमान पे हमला करने के लिए। अपनी बच्चियों को, अपनी नौजवान लड़कियों को नीम उरियां नंगा लिबास पहना के, नंगा लिबास होता है अदब, और मेकअप शेकअप करके पेंट शेंट करके भेज दिया। अब वो रास्ते पे खड़ी हैं, सहाबा का काफिला गुजरने वाला है। तवज्जो कीजिए ज़रा, बात समेट रहा हूँ। सहाबा का काफिला गुजरने वाला है। बकरियों के एक चरवाहे ने मंजर देख लिया कि अच्छा शरारत हो रही है, तो जाके सहाबा इकराम को बताया कि आप गुजर रहे हैं ना, आगे बड़ी लंबी चौड़ी तैयारी है। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने अपनी बच्चियों को बाज़ारों में खड़ा किया हुआ है, वो सीटियाँ भी बजाएंगी, शोर भी मचाएंगी, मुस्कुराएंगी भी, आपको बुलाएंगी भी, अपने हुस्न जमाल के जलवे भी दिखाएंगी। ज़रा बच के, वो हमारी तरह थोड़ा था कि 1.5 घंटा तकरीर करनी पड़ेगी। 2 जुमलों पे मुश्तमिल खिताब था सहाबा के अमीर का। इतने सिर्फ 2 जुमलों पे मुश्तमिल। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा भी देखो बात यह है, ये इलाका नहीं है, हमें यहाँ कोई जानता नहीं पहचानता नहीं। तो आगे उन्होंने जाल बिछाया है, अपनी बच्चियों को खड़ा किया है हमारे ईमान पे हमला आवर होने के लिए। तुमने निगाहें छुपा के गुजरना है। अगर किसी की निगाह गलती से भी उठ गई ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मुस्तफ़ा की तरबियत पे हर्फ आएगा, पैगम्बर के तक़द्दुस पे हर्फ आएगा कि हुजूर के ग़ुलाम ऐसे होते हैं। तो इसलिए ज़रा ध्यान से, बस आखिर दावाना बस इतनी तकरीर। 2 जुमलों पे मुश्तमिल खिताब। सहाबा का काफिला रवाना हो रहा है। अब ये सीटियाँ बजा रही हैं, वो कोई नहीं देख रहे।
یہ اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں، وہ کوئی نہیں دیکھ رہے. یہ اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی ہیں، وہ کوئی نہیں دیکھ رہے. یہ مسکراہٹیں نچھاور کر رہی ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے. وہ کہکے لگا رہی ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے. صحابہ کا قافلہ ایمان بچا کے گزر گیا. سبحان اللہ کہو ذرا اچھا، جاندی بار دی سبحان اللہ ہے. صحابہ کا قافلہ ایمان بچا کے گزر گیا. یہ پیٹنے لگ گئی، پیٹنے لگ گئی اور پیٹتی پیٹتی واپس. میں نے کہا پیٹ کیوں رہی ہو؟ زبان حال سے کہتی ہیں کہ آپ نے کیا سمجھا پیٹنے والے خان صاحب کے جہیز میں آئے ہیں؟ یہ پرانے ہیں، ان کی تاریخ بھی پرانی ہے. یہ بڑے عرصے سے پیٹتے چلے آئے. میں نے کہا کیوں پیٹ رہی ہو؟ انہوں نے کہا صحابہ کے ایمان پہ حملہ کریں گے تو پیٹیں گے نا. جو صحابہ کے راستے میں رکاوٹ بنے گا وہ پیٹے گا. بغض جس سینے میں ہو صدیق کا فاروق کا ہے یہی بہتر کہ وہ سینہ سدا پٹتا رہے. پیٹنے والیاں پیٹتی ہوئی واپس جا رہی ہیں. بھیجنے والوں کو کہتی ہیں کہاں بھیجا تھا؟ جن کو ورغلانے کے لیے بھیجا ان کے سینے میں دل تھے یا پتھر؟ ان کے جسم میں خون تھا، حرارت نہیں تھی؟ انہوں نے کہا سب کچھ تھا. انہوں نے کہا پھر ہمیں بتاؤ انہوں نے ہماری طرف دیکھا کیوں نہیں؟ بھیجنے والوں نے کہا یہ ہم تو نہیں بتا سکتے، یہ تو وہی بتا سکتے. انہوں نے کیوں نہیں دیکھا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، ہم کیسے بتائیں گے کیوں نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو اس سسپینس کو تو ختم کرنا ہے. چادریں لپیٹی ہیں جسم کے اوپر، وجود چھپایا ہے صحابہ کے پیچھے. بھاگ رہی ہیں، توجہ، پیچھے بھاگ رہی ہیں. میں نے کہا غور کر لے. اب پھر ہمیں کہتے ہیں مولوی جی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا ایسی باتیں کر رہے ہیں جو صحابہ کے ایمان پہ حملہ آور ہوگا تو پیٹے گا، پیچھے جائے گا تو ہدایت پائے گا. تو تب سے چلا آ رہا ہے جو صحابہ کے پیچھے چلے گا ہدایت پائے گا. اب یہ پیچھے جا رہی ہیں تو ایمان لے کے واپس آئی ہیں، پیچھے جا رہی ہیں تو ہدایت پا کے واپس آئی ہیں. جب راستے میں کھڑی تھی حملہ آور ہوئی تھی، ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو پیٹنا مقدر بنا. تو اب سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہدایت کب ملتی ہے؟ جب بندہ صحابہ کے پیچھے چلتا ہے. پیچھے چلی ہے. اب خالق کو بھی رحم آیا ہے کہ پیچھے آ رہی ہے. قریب پہنچی، آواز رکو. صحابہ اکرام کا قافلہ رکا. جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کچھ پوچھنا ہے. کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا صرف 2 سوال بس، زیادہ نہیں. 2 سوال صرف، ان کا جواب دے دو، آپ کی مہربانی ہوگی، بہت شکریہ. صحابہ اکرام نے کہا جی پوچھو کیا پوچھتے ہیں؟ انہوں نے کہا پہلا سوال یہ کہ تعارف کراؤ تم ہو کون؟ توجہ ہے، تعارف کراؤ تم ہو کون؟ صحابہ اکرام نے کہا بات یہ ہے کہ نام بتائیں گے تو ہمارے نام کی تو کوئی پہچان ہی نہیں ہے ذاتی طور پہ. ابا جی کا بتائیں گے تو ہمارے ابے کو آپ کیا جانو؟ علاقے کا بتائیں گے تو آپ کو کیا پتہ ہے کون سا محلہ، کون سا علاقہ کہاں پایا جاتا ہے؟ اگر اپنے کاروبار کا بتائیں گے تو دنیا میں ہزاروں کاروباری پائے جاتے ہیں، ہمارے کاروبار تو ہماری پہچان ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا بات بڑی صاف سی ہے، ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، ہماری جان اور پہچان مصطفیٰ. تسی میرے نالوں بہتے تھکے ہوئے. مقتدیاں دا اثر امام پہ ہی ہوتا ہے. ہماری جان اور پہچان مصطفیٰ، ہمارا ایمان مصطفیٰ، ہمارا مان مصطفیٰ، ہماری جان مصطفیٰ، ہماری کل کائنات مصطفیٰ. تم نے پوچھا ہو کون؟ تو سنو، ہمارا صرف ایک ہی تعارف ہے، ہم مصطفیٰ کے نوکر اور غلام ہیں. ہم پیغمبر کے نوکر اور غلام ہیں. ہمارا اپنا ذاتی کوئی تعارف نہیں، نسبت مصطفیٰ ہی ہمارا تعارف. ہم حضور کے شاگرد ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں. نے کہا اچھا ایک سوال کا جواب ہو. انہوں نے کہا دوسرا جواب، سوال کا جواب دو. انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تو نے ہماری طرف دیکھا کیوں؟ کیا ہم کم حسین ہیں؟ ہماری خوبصورتی میں کوئی کمی ہے؟ پورے عرب میں، معاشرے میں ہمارے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی ہے. زمانہ ہمارے پاس 2 گھڑیاں گزارنے کے لیے، اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے قربان ہے، اور ہم اپنا آپ خود تم پہ نچھاور کر رہی تھی، تم نے دیکھنا گوارا نہیں کیا. خیر تو ہے، دیکھا کیوں نہیں؟ مصطفیٰ کے صحابہ نے مسکرا کے جواب دیا. انہوں نے فرمایا اچھا بڑا ناز ہے نا اپنے حسن پہ. سنو، جو نگاہیں محمد مصطفیٰ کا حسن دیکھ لیا کرتی ہیں
ان کے سامنے تمہارے جیسے حسینوں کے حسن کی کوئی اوقات ہی نہیں رہتی. نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. تم سمجھتی ہو کہ تمہارا حسن کمال ہے؟ ہوش میں رہو، کائنات میں تمہیں اپنے حسن پہ ناز ہے، حسن کو مصطفیٰ کی جوتیوں کی دھول پہ ناز ہے. ہم نے حسن نبوت کو دیکھا ہوا ہے، اور جو نگاہیں مصطفیٰ کا حسن دیکھ لیں وہ نگاہیں ادھر ادھر منہ نہیں مارا کرتی. اچھا انٹرویو مکمل ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ہمیں اپنے نبی کا کلمہ پڑھاؤ. کہو سبحان اللہ. ہمیں اپنے نبی کا کلمہ پڑھاؤ. صحابہ نے کہا ایسے نہیں کلمہ پڑھاؤ، اتنا سستا ہے کلمہ، تم نے کہا پڑھاؤ اور ہم نے پڑھا دیا، ایسے نہیں چلے گا. انہوں نے کہا پھر فرمایا آپ کا بھی انٹرویو ہوگا پہلے. ان کو پوچھئے. انہوں نے کہا صرف ایک سوال کا، تم نے تو 2 پوچھے ہیں نا، ہم صرف ایک ہی پوچھتے ہیں. تم بتاؤ کہ تم نے حضور کو دیکھا؟ نہیں. پہلے کبھی ملاقات ہوئی؟ نہیں. حضور کبھی تمہارے علاقے میں آئے؟ نہیں. تم حضور کے علاقے میں گئی؟ نہیں. تمہارے بڑوں نے حضور کی تعریف سنائی؟ نہیں. تم نے کوئی کتاب پڑھی حضور کی سیرت پہ؟ نہیں. تمہیں حضور کا تعارف ہے؟ نہیں. کلمہ کیوں پڑھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا حضور کو نہیں دیکھا، حضور کے غلاموں کو دیکھا ہے. حضور کو نہیں دیکھا، حضور کے نوکروں کو دیکھا ہے. ہمیں سیرت پڑھنے سے کیا لینا دینا، ہمیں سیرت کے پڑھنے سننے سے کیا، ہمیں جلسہ کرانے کی کیا. ہم نے غلاموں کو دیکھا ہے اور دیکھ کے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب غلاموں کی آنکھوں میں اتنا حیا ہے تو آقا کی آنکھوں میں کتنا حیا ہوگا. جب غلام اتنے پاکیزہ ہیں تو ان کا سردار کتنا پاکیزہ ہوگا. میرے دوست، آج اس گئے گزرے دور میں مصطفیٰ کی سیرت کا آئینہ بن، لوگوں کو دکھانے والا بن. گھنٹے گھنٹے کی تقریریں نہیں سنانی پڑیں گی، لمبے چوڑے پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے. وجود پہ مصطفیٰ کی سنت کو سجا لے، قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے نمونہ بن جاؤ گے. اسی لیے تو جب انہوں نے دیکھ کر کہا نا، انہوں نے کہا ہم نے حضور کو نہیں دیکھا لیکن غلاموں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا ہے کہ ان کی اتنی شان ہے تو آقا کی کتنی ہوگی. اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. جب ظلم کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا. کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے تو سردار کا عالم کیا ہوگا. ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانو جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
مولا کریم تیرا مبارک کلام پڑھے اس میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ عزت و ثواب جتنے مسلمان مرد عورتاں اس جہان فانی کو پردہ فرما چکے ہیں سب دی ارواح کو پہنچا۔ اے اللہ خصوصاً بھائی چودھری محمد نواز نراب اور ہمارے بزرگ چودھری فیاض چٹھا صاحب مرحوم اور دیگر اس پنڈ کے اندر جتنے حضرات فوت ہوئے ہیں اے اللہ سب دی ارواح نے اس ثواب پہنچا۔ اے اللہ اپنے مبارک کلام دی برکت دینا۔ اے اللہ سب دیاں قبراں جنت دیاں باغاں وچوں باغ بنا، آخرت دیاں ساری منزلاں نوں آسان فرما۔ جنہاں ساتھیاں نے اہتمام کیتا ہے اللہ سب دے اہتمام نوں قبول و منظور فرما۔ اور بھائی امتیاز صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے نے انہاں دانا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو علماء کرام دور دراز تو ساڑھے احباب چل کے آئے نے اللہ سب دانا قبول و منظور فرما۔ سب نو اے اللہ صحت تندرستی عطا فرما۔ جتنے مسلمان بیمار نے اے اللہ سب نے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مسلمان سفر دے اندر نے سب دے سفر نو آسان فرما۔ اے اللہ اس مسجد نو آباد فرما۔ مسجد نو آباد کرنے جو کوشش کرتے ہیں اللہ تو انہوں نے دنیا اور آخرت کرنا آباد فرما۔ اے اللہ علماء دی تو ہی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء نو سفر و حضر دیا تمام پریشانیاں تو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اجمعين۔